طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. آج سیرہ کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا کیا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے. پیارے بچوں، نیند اللہ کی ایک بلیسنگ ہے نا، ایک رحمت ہے. ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، اور یہ ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کو تو نیند کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ ہیومن تھے، پرفیکٹ انسان تھے، اور آپ کو نیند آتی تھی اور آپ ضرورت کے وقت سوتے بھی تھے. ہمارے نبی کا بستر کیسا تھا؟ نبی کا بستر یعنی نبی کا بیڈ بہت سادہ سمپل سا تھا. کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوتا تھا. آپ کا پلو یعنی آپ کا جو تکیہ ہے اس کا کور چمڑے کا ہوتا تھا، لیدر کا ہوتا تھا، اور اس کے اندر بھی کھجور کے پتے ہوتے تھے، اور جو نیچے بچھانے کا میٹ ہوتا ہے وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنا ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو نبی بستر پر آرام کر رہے تھے. آپ کے جسم پر کھجور کے پتوں کے نشان تھے. حضرت عمر نے جب یہ نشان دیکھے تو وہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہ جو کافر ہیں وہ لگژری والی، امیروں والی، آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے سب سے عظیم انسان، اور آپ اتنی سادہ سمپل زندگی گزار رہے ہیں. اسے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اور اس کی آسانیاں ان کافروں کے لیے ہیں، اور ہمارے لیے آخرت ہے، اس کی آسانیاں ہیں. یعنی چھوٹی سی یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی نا. اللہ صبر کے بدلے وہاں پر خوشیاں دے گا. جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں دنیا سے زیادہ نعمتیں ہوں گی اور دنیا سے زیادہ آرام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب کیا تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں سائڈ پر کروٹ لے کر سوتے تھے، قبلہ کی طرف رخ کر کے سوتے تھے، اور کبھی کبھی نبی سیدھی کمر پر بھی لیٹ جاتے. اسی طرح لیفٹ سائڈ پر بھی لیٹنے سے منع نہیں کیا، یعنی بیسٹ یہ ہے کہ جب سونا شروع کریں تو رائٹ سائڈ پر کروٹ لے کر لیٹا جائے، لیکن بعد میں اگر سیدھی یا لیفٹ کروٹ بھی لینا ہو تو لے سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پر کروٹ لے کر یعنی دائیں طرف کروٹ لے کر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے تھے. اور ہمارے نبی عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے تو جلدی سو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے منع کیا، اور عشاء کے بعد بہت دیر تک بغیر کسی وجہ کے جاگنے سے بھی منع کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سوتے، اور آدھی رات کے بعد یا جب تھوڑی رات، ایک تہائی 1/3 رات ابھی باقی ہوتی، صبح ہونے سے، فجر ہونے سے کافی پہلے اٹھ جاتے تھے اور عبادت کرتے، تلاوت کرتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ان کی آنکھیں تو بند ہوتی تھیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوتا تھا. انہیں پتا ہوتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، یعنی نبی کو سوتے ہوئے بھی سب خبر ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر سونے سے پہلے ہمارے نبی وضو کرنے کا حکم دیتے تھے کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے بستر پہ جایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو بستر پر جاؤ تو وضو کر لو اور دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور دعائیں پڑھو. بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں. قرآن میں اللہ نے نیند کو موت کہا ہے نا، تو اس دعا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا نام لیتا ہوں موت سے پہلے بھی اور زندگی ملنے کے بعد بھی. بہت پیاری دعا ہے، بہت سے بچوں کو آتی ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو کپڑے سے بستر جھاڑتے اور بسم اللہ پڑھتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بستر پر کچھ گر گیا ہو یا کوئی کیڑا ہو یا کوئی چیز ہو، تو سونے سے پہلے
اچھے طریقے سے بستر کو کسی کپڑے سے جھاڑنا یہ سنت ہے۔ پھر جب بستر پر لیٹ جاتے تو سونے کے اذکار کرتے، دونوں ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اور پھر دوبارہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے اور پھونکتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ اس طرح 3 دفعہ کرتے۔ پھر ہمارے نبی سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے، سورہ کافرون بھی پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا تو سورہ ملک اسے قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ یہ سورہ بچوں کو زبانی آنی چاہیے۔ جب آپ اسے روزانہ پڑھیں گے نا یا روزانہ سنیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ سورۃ الملک بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھ کر سونا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، اور صبح تک وہ فرشتہ اسے شیطان سے بچائے گا، یعنی شیطان کو اس انسان کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سورہ اسراء اور سورہ زمر بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعاؤں کا اور اذکار کا، قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ تھا نبی کا سونے کا طریقہ۔ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے نا، جب ہم سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار پڑھیں تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ کیسے سوتے ہیں؟ سنت کو فالو کرتے ہیں؟ آج سے سب بچوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا؟ سونے سے پہلے ہم نے وضو کر کے سونا ہے، پھر بستر کو جھاڑنا ہے، پھر ہم نے 3 سورتیں پڑھنی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھنی ہے، اور دائیں کروٹ پر سیدھی سائڈ پر ہم نے لیٹنا ہے۔ فجر کے لیے ہم نے جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ مومن کا ہر وقت کام پر ہوتا ہے نا۔ ہم وقت پر سوئیں گے تو وقت پر اٹھیں گے نا۔ ہم نے وقت پر سونا ہے تاکہ ہم سونے سے پہلے ان سنتوں کا خیال رکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت لیٹ ہو جائیں، کھیل کود میں اتنا ڈیلے کر دیں، اتنا لیٹ ہو جائیں کہ تھک جائیں، اور جب بستر پر جائیں تو وقت ہی نہ ہو یا اتنی تھکاوٹ ہو کہ ہم یہ سورتیں اور یہ اذکار نہ پڑھ سکیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام وقت پر کرتا ہے، پنکچوئل ہوتا ہے، وقت پر سوتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، وقت پر کھانا کھاتا ہے۔ تو ہم نے وقت پر سونا ہے تاکہ ہم یہ اذکار کر سکیں، یہ دعائیں پڑھ سکیں، اور نبی کی سنت کو فالو کر سکیں، اور پھر فجر پر وقت پر اٹھ سکیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين